ماہنامہ تکبیر کے مدیر جناب محمد صلاح الدین صاحب کہتے ہیں، جنرل محمد ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں صاف ستھرا اور منکرات سے پاک انسان تھا۔ یہ پاکیزگی اس کے اقتدار کا نمائشی قول نہ تھی، اس کی شخصیت کا جزو لا ینفک تھی۔ اس کے بچپن کے ساتھی اور فوجی زندگی کے رفقا اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے نماز کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، تلاوت اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس نے شراب کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اسے کبھی کسی بےہودگی اور بد اخلاقی میں مبتلا نہیں دیکھا گیا۔ اسے جب فوجی اور سیاسی قیادت میسر آئی تو فوج میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، اور سابق حکمران کے دور میں اباحیت پسندی، فحاشی و عریانی، غنڈہ گردی اور بدماشی ملک کی معاشرتی زندگی پر چھا گئی تھی۔ اس نے فوج کو انگریزوں کے دور سے چلے آنے والی برائی سے پاک کیا۔ میس سے شراب خانے رخصت ہوئے، ہر میس اور فوجی بیرک میں مساجد قائم ہوئیں، نماز باجماعت کا اہتمام ہوا، نصاب تربیت میں قرآن و سنت، سیرت طیبہ، سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اور نامور مسلمان جنرلوں کی زندگی کا مطالعہ غالب عنصر تھا۔ اخلاقی ماحول یکسر تبدیل ہوا۔ فوج میں پہلی بار بطور امام، علماء اور ایم اے اسلامیات کی سند رکھنے والوں کا تقرر گریڈ نمبر 17 میں ہوا اور انہیں کمیشنڈ افسروں کے مساوی رتبہ ملا۔ فوج کو ایمان، تقوی اور جہاد کا وہ سہنکاتی نعرہ دیا گیا جو در حقیقت ایک مسلمان سپاہی کو اسلامی فکر و کردار کے سانچے میں ڈھال دینے والا ہے۔ جن لوگوں کو مختلف ادوار میں فوجی بیرکوں اور اس کے تعلیمی و تربیتی اداروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، وہ سب اس امر کی گواہی دیں گے کہ ضیاء الحق شہید نے اس کے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے کتنا نمایاں کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے احکام و ہدایات اور تقاریر کا مطالعہ کر کے اگر کوئی تحقیقی کام کیا جائے تو میری طرح کے افراد ہی نہیں، پوری دنیا گواہی دے گی کہ ضیاء الحق مرحوم نے اس شعبے میں کیا کچھ کیا ہے۔ مرحوم بلا شبہ معاشرے کو بدعنوانیوں اور دوسری برائیوں سے مکمل طور پر تو پاک نہ کر سکے، لیکن ملک کی مجموعی فضا کو انہوں نے شرافت اور پاکیزگی سے ہمکنار کرنے کی مقدور بھر کوشش کی۔ شدید ترین مزاحمت کے باوجود انہوں نے پی آئی اے کے بین الاقوامی پروازوں سے شراب کا خاتمہ کیا، سفارت خانوں کی تقریبات اور دعوتوں سے بھی ام الخبائث کا صفایا کر دیا۔ دفاتر، اداروں، ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشن، پارکوں اور تفریح گاہوں میں مساجد قائم کی گئیں۔ اس دور میں سرکاری و غیر سرکاری شعبے میں تعمیر مساجد کا جیسا شوق و ذوق ابھرا اور جتنی کثیر تعداد میں خوبصورت اور جملہ ضرورتوں سے آراستہ مساجد تعمیر ہوئی، اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی۔ شاید اسی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے عالم اسلام کی انتہائی حسین اور کشادہ مسجد شاہ فیصل کے آغوش میں ابدی آرام کی سعادت سے نوازا، اور اس مسجد کو مسلمانوں کے دو عظیم رہنماؤں کی شہادت کی یادگار علامت بنا دیا۔